تیری یادوں سے معمور سینہ رہے، تیری یادوں سے معمور سینہ رہے، لب پہ ہر دم مدینہ مدینہ رہے، بس میں دیوانہ بن جاؤں سلطان دی، بس میں دیوانہ بن جاؤں سلطان دی، ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کی اجازت ملی تو اس کی اطلاع حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی، اور جب ہجرت کا وقت آیا تو رات کے وقت گھر سے نکلے اور کعبہ پر الوداعی نظر ڈال کر فرمایا، تو مجھے تمام دنیا سے زیادہ محبوب ہے، اگر میری قوم یہاں سے نہ نکالتی تو میں تیرے سوا کسی اور جگہ کو رہنے کے لیے اختیار نہ کرتا۔ حضرت اسماء بنت ابوبکر نے 2-3 دن کے روز کا کھانے پینے کا سامان تیار کیا۔ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ سے روانہ ہوئے۔ ایک طرف محبوب وطن چھوڑنے کا غم تھا اور دوسری طرف نوکیلے پتھروں کے دشوار گزار راستے اور ہر طرف سے دشمنوں کا خیال، مگر اسلام کی خاطر امام الانبیاء تمام مصیبتوں کو جھیلتے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ راستے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی آگے آگے چلتے اور کبھی پیچھے پیچھے چلتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے فرمایا، یا رسول اللہ، جب مجھے پیچھے سے کسی کے آنے کا خیال ہوتا ہے تو میں پیچھے پیچھے چلنے لگتا ہوں، اور جب آگے کسی کے آنے کا خیال خطرہ آتا ہے تو میں آگے آگے چلنے لگتا ہوں۔ کفار کی مخالفت کا زور تھا اور وہ لوگ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی کوشش میں تھے، اس لیے راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار ثور میں پناہ لی۔ اس غار میں پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے اور اس کو صاف کیا، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس میں داخل ہوئے اور 3 روز تک اسی غار میں رہے۔ اللہ کی قدرت۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سانس لینے اور کھانے پینے کی 2 مختلف نالیاں بنائی ہے۔ کھانے کی نالی کا تعلق معدے سے ہے اور سانس کی نالی کا تعلق پھیپھڑے سے ہے۔ جب انسان کھاتا ہے یا پیتا ہے تو قدرتی طور پر سانس کی نالی کا منہ ڈھکن کی طرح پردے سے بند ہو جاتا ہے اور کھانے کی نالی کے ذریعے کھانا معدے میں پہنچ جاتا ہے۔ یہی کھانا اگر ہوا کی نالی میں داخل ہو جائے تو پھیپھڑے میں پہنچ جاتا ہے تو انسان کا زندہ رہنا مشکل ہو جاتا ہے
مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت پر قربان ہو جائیے کہ یہ دونوں نالیوں کے قریب ہونے کے باوجود سانس لینے اور کھانے پینے کا حیران کن انتظام فرمانے والا کون ہے؟ یقیناً یہ اللہ کی قدرت ہے، یقیناً یہ اللہ کی قدرت ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم کئی گنا بڑھا کر سود مت کھایا کرو، کیونکہ سود لینا مطلقاً حرام ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ قرآن پاک سورہ آل عمران آیت نمبر 130۔ کم یا زیادہ سود لینا دینا، کھانا پینا، کھلانا ناجائز اور حرام ہے۔ قرآن اور حدیث میں اس پر بڑی سخت سزا آئی ہے، لہذا ہر مسلمان پر سود لینا دینا حرام ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے نہیں سوتے تھے اور عشاء کے بعد نہیں جاگتے تھے، بلکہ سو جاتے تھے۔ کتاب مسند احمد حدیث نمبر 25748، روایت حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بعد جماعت نماز کے لیے مسجد میں جائے تو آتے جاتے ہر قدم پر ایک گناہ مٹتا ہے اور ہر قدم پر اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ کتاب مسند احمد حدیث نمبر 3536، روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تکبر کے طور پر اپنے ازار، پینٹ، تہمت، سلوار کو ٹخنے سے نیچے لٹکائے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھے گا بھی نہیں۔ کتاب بخاری شریف حدیث نمبر 5788، روایت حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جنت کا خواہش مند ہوگا وہ بھلائی میں جلدی کرے گا، اور جو شخص جہنم سے خوف کرے گا وہ خواہش سے غافل بے پرواہ ہو جائے گا، اور جو موت کا انتظار کرے گا اس پر لذت بے قرار ہو جائے گی، اور جو شخص بنیاد میں زہد، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرے گا اس پر مصیبتیں آسان ہو جائے گی۔ کتاب شعب الایمان حدیث نمبر 10219، روایت حضرت مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان جنتیوں کے بدن پر باریک اور موٹے ریشم کے کپڑے ہوں گے اور ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا رب ان کو پاکیزہ شراب پلائے گا۔ اہل جنت سے کہا جائے گا، یہ سب نعمتیں تمہارے اعمال کا بدلہ اور تمہاری دنیائی کوشش قبول ہو گئی۔ قرآن پاک سورہ دہر آیت نمبر 21 سے 22۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے داڑھ میں شدید درد کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قریب بلا کر درد کی جگہ پر اپنا مبارک ہاتھ رکھا اور 7 مرتبہ
یہ دعا فرمائی، اللہم حاذب انہ سعام یزید و فحصہ بدعوتی نبی کل مبارک المکین عندک۔ دعا پڑھ کے دم کیا تو فوراً اچھا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ کتاب دلائل النبوت، حدیث نمبر 2433۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کو ان کی امانتیں واپس کر دیا کرو۔ قرآن پاک سورہ نساء آیت نمبر 58۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد فی کل وقت و حین